ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج میں آپ کو ایک ایسے مولوی کا ایک بیان سناؤں گا جو کہ ایک فنی سا بیان ہے. وہ بیچارہ ایک جلسے میں بڑی اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی دل کی بڑاس ختم کرنے کے لیے اور سمجھ لیں کہ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ مانگنے کے لیے کیا بات بیان کر رہا ہے. اور اس بندے کا، اس مولوی کا نام کیا ہے؟ اس مولوی کا نام ہے محمد خالد متین. یہ جماعت احمدیہ کے جو ہے خلاف، یہ اس کی مخالفت کرنے میں شروع دن سے کمر بستہ ہے. اس کی چٹی داڑھی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی بیچارہ اپنی حسرت لیے ابھی بھی پھر رہا ہے کہ کاش میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں. یہ بھول چکا ہے کہ اس سے پہلے اس کی آباء و اجداد بھی اسی حسرت کے ساتھ قبر میں مل گئے ہیں، مٹی میں مل گئے ہیں، لیکن ان کی یہ خواہش اور ان کی حسرت جو ہے وہ ادھوری رہی ہے، وہ کبھی پوری نہیں ہوئی. اور اس طرح ہی یہ ان کا ماننے والا اسی کوشش میں کمر بستہ ہے کہ کاش میری بات سنی جائے اور کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ احمدیت ختم ہو چکی ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمیشہ ناکامی اور نامرادی ان کا مقدر رہے گی اور بنی ہوئی ہے. انشاءاللہ کبھی ان کا وہ پیچھا نہیں چھوڑے گی ناکامی اور نامرادی. اچھا، یہ مولوی صاحب بات کیا بیان کرتے ہیں، ذرا ان کا یہ آپ بیانیہ سنیے. نئے کپڑے نہیں پہن سکتا کوئی قادیانی. چھوٹی عید پہ بڑی عید پہ، چھوٹی عید پہ بڑی عید پہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتا. صاف طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی احمدی جو ہے وہ عید پر، چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، وہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتا. کیوں نہیں پہن سکتا؟ کیونکہ احمدی جو ہیں وہ عید پر اگر نئے کپڑے خریدیں گے تو وہ خود نہ پہنے بلکہ ہم جیسے جو زکوٰۃ اور جن کو صدقہ فطرات لگتی ہے وہ ان کو دے دیں. یعنی ان مولوی حضرات اپنی بات کر رہے ہیں کہ سانو خدا دا واسطہ جی دے دے، سانو نوے کپڑے نہیں لبدے، اسی تواڈے خلاف تقریراں کر کر کے تھک گئے، سانو نہیں پیسے لبدے. تے خدا دا نا جے تانوں جے تسی عید تے کپڑے تسی خریددے ہو، تواڈے کول بڑا پیسہ ہوندا، تسی عید تے کپڑے خریددے ہو. ان کو تو یہ لگتا ہے کہ احمدی کے پاس پتہ نہیں کوئی مشین ہے پیسوں کی جو ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو آپ کپڑے خریدتے ہیں عید پہ تو آپ خود نہ پہنے، ہمیں صدقہ دے دیں، ہمیں زکوٰۃ دے دیں، فطرانہ سمجھ کے دے دیں، فدیہ سمجھ کے دے دیں، جو مرضی سمجھ کے دے دیں، تسی آپ نہ پایا کرو، ساڈا بھلا ہو جائے. یہ ایسے بیچارے لوگ ہیں جو ہر چیز میں مانگنے کے لیے آگے صف اول پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر ان سے بات کی جائے، اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں، تو کیوں نہ ہم اس مسئلے پر بات کر لیں، کیوں نہ ہم اس عقیدے پر بات کر لیں، لوگوں کا پتہ لگے کہ اصل میں ختم نبوت کا منکر ہے کون. اب یہ خالد متین جو ہے یہ دیوبندی اسکالر ہے، مذہبی اسکالر تو اس کو نہیں کہہ سکتے، اس کو فنی اسکالر کہہ سکتے ہیں، اس کو شغلی اسکالر کہہ سکتے ہیں، اس کو اور یہ کہہ لیں کہ حسد میں بڑھتا ہوا اسکالر کہہ سکتے ہیں. اس طرح کے نام اس کو آپ دے لیں. اب یہ دیوبندی ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ دیوبندیوں کے اوپر بھی منکر ختم نبوت کا فتویٰ موجود ہے. یہ بات تقریباً جہاں پر ختم نبوت کی بات آتی ہے میں اس ہر ویڈیو میں یہ بات بیان کرتا ہوں. اگر کوئی مسلک کا بندہ ہے، دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، تو ان کے اوپر خود منکرین ختم نبوت کا فتویٰ لگا ہوا ہے. یہ کس منہ سے یہ کہتے ہیں؟ بہرحال یہ ان کا طریقہ تھا ایک اور لوگوں سے پیسے مانگنے کا، ایک اور ایکٹنگ کرنے کا کہ یار کسی طریقے سے ہمیں جناب مدد مل سکے اور ہم نئے کپڑے پہن سکیں اور سانوں کوئی امداد مل سکے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور خدا کرے کہ انہاں دی پوری پوے، انہاں دی پوری کدی بھی نہیں پاندی. مانگ مانگ کے انہاں دی جان نہیں چھٹ، یقین کرو انہاں دے جو پیٹ میں ان کے جو ہے وہ کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. ان کے پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز ان کو بھر نہیں سکتی، ان کے پیٹ کو بھر نہیں سکتی. بیچارے مانگ مانگ کے تھک رہے ہیں اور اب تو ڈائریکٹلی طور پہ مانگ رہے ہیں ہم جو سے کہ تسی نوے نہ پائیو سانو دے دیو. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.